السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 10 جون، دن ہے جمعے کا۔ آج موجودہ حکومت نے پہلا وفاقی بجٹ پیش کیا جس کا تخمینہ 95 خرب 2 ارب روپے تھا۔ اس میں کچھ اہم نکات بھی ہیں جن میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس میں 15% اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی وہ وعدہ جو شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی کیا تھا وہ آج کاغذی طور پر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، جبکہ بدستور پینشنز میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں صرف پینشنز میں 5% اضافہ کیا، یعنی جو ان کا کہنا تھا کہ ہم 15 سے 20% اضافہ کریں گے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ بجٹ کے چند اہم نکات بتاتے چلیں۔ کل اس کا تخمینہ 95 خرب 2 ارب روپے تھا۔ ایف بی آر کا جو ریونیو تھا وہ تقریباً 704 ارب روپے تھا۔ صوبوں کو جو حصہ دیا گیا ہے وہ ٹوٹل تقریباً 4904 ارب روپے ہیں جو ان کو بانٹے گئے ہیں 4 صوبوں میں۔ نان ٹیکس ریونیو اس وقت 2000 ارب روپے کا رکھا گیا۔ اسی طرح کافی ساری چیزوں میں ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، یعنی جو ٹیکس ہیں وہ کافی سارے بڑھائے گئے ہیں، یہاں تک کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 250 ارب روپے سے رقم بڑھا کر 364 ارب روپے تک رقم مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی کی تقریباً 12 سے 15 چیزوں پر جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا بجٹ تھا جس میں نہ اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی، نہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئی، نہ چیئرمین سینٹ کا ڈائس گھیرا گیا، نہ اس بجٹ کے خلاف کوئی ووٹ آیا۔ یعنی متفقہ رائے سے یہ بجٹ آج ایک ہی دن میں منظور ہو گیا، بجائے اس کے کہ ڈپٹی چیئرمین یا چیئرمین سینٹ اپنے اس اجلاس کو ملتوی کریں، آگے کریں، بڑھائے، فیصلہ کل کرے، ووٹنگ کرے۔ ان تمام چیزوں کی بجائے بہت ہی آسانی کے ساتھ مفتاح اسماعیل نے یہ بجٹ پیش کیا اور یہ بجٹ آج کا منظور ہو گیا۔ کافی سارے جو کاروباری شخصیات ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ تو ایک صرف کاغذی رسم تھی، جبکہ جو ساری مہنگائی ہے وہ پچھلے 2, 3 یا 2.5 ہفتوں میں حکومت کر چکی ہے، تو لہٰذا یہ امید رکھنا حکومت سے کہ آج کا بجٹ اچھا آئے گا اس امپورٹنٹ حکومت سے، یہ ایک ناجائز بات ہے۔ آج کی دوسری خبر کی طرف بڑھیں تو وہ بجٹ کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ معیشت کے استحکام کے لیے پاک فوج نے ایک اہم قدم اٹھایا، اور وہ قدم یہ ہے کہ پاک فوج نے بجٹ میں سے صرف جو دفاعی بجٹ ہے وہ 16% لیا ہے۔ یعنی تقریباً پچھلے 2 سالوں میں جو دفاعی بجٹ تھا وہ تقریباً 23 سے 24% جاتا تھا، لیکن اس سال 16% دفاعی بجٹ رکھا گیا ہے بظاہر، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ دفاع میں جتنے سے جتنے کم بجٹ ہو سکے وہ لگایا جائے۔ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 935 ارب کی خطیر رقم خزانے میں پاک فوج نے جمع بھی کروائی ہے، یعنی تقریباً جتنے پیسے وہ لیتے ہیں اس سے اتنے یا اس سے کم وہ خزانے میں جمع بھی کرواتے ہیں۔ جیسے کرونا آیا تو تمام جرنیلوں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ دی، حوالداروں نے دی، کچھ ایسے خزانوں میں یہ بدستور رقم جمع کرواتے رہتے ہیں۔ تو یعنی پاک فوج کا معیشت کو استحکام کرنے میں آج کا جو احکام ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ آج کی ایک بڑی خبر یہ تھی کہ حکومت نے تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے، جن میں حماد اظہر، یاسر گیلانی، ندیم باڑہ، عدیل نواز کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ اس طرح اس کے علاوہ وہ سارا ان لوگوں کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں جن پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا کہ انہوں نے سیاسی املاک کو نقصان پہنچایا۔ یعنی آپ قانون دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد گاڑی میں بیٹھی ہیں اور ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، لیکن ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے لاٹھی چارج کیا ہے ان کو اگلے دن انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت ان کو شاباشیاں دے رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کو جو کابینہ ہے موجودہ وفاقی کابینہ، وہ ان کا اچھے احسن انداز سے ان کے کاموں کو بیان کر رہی ہیں۔
یعنی بجائے اس کے کہ جس کا جرم ہے اس پر فرد جرم عائد کی جائے، جو مظلوم ہے اس پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال آج ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور آج ہی کافی سارے رہنماؤں کو عبوری ضمانت مل چکی ہے۔ لیکن ایک دفعہ مقدمات کا درج ہونا اور ایسے شخص پر درج ہونا جو بالکل اس کے لائق نہیں ہے، یہ ایک عدالت پر یا قانون پر یا پولیس پر ایک سوالیہ نشان یا انگلیاں اٹھاتا ہے۔ آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین کے تدفین کر دی گئی اور وہ عبداللہ شاہ غازی کے بازار میں ان کے والدین کے پہلو میں ان کی تدفین کی گئی، اور آج ان کا جنازہ ان کے فرزند احمد نے پڑھایا جو کہ امریکہ میں مقیم تھے۔ اس کے بعد ان کی جو ساری تدفین وغیرہ آخری رسومات وہ آج کی گئی۔ بظاہر کل تک جو ان کی فیملی تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ ہو، لیکن آج انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ظاہری باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، یعنی جو ان کے نقصانات ہیں، جو ان کے اگر کہیں نشان وغیرہ تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اور ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہسپتال لانے سے پہلے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو آج بہرحال ان کی جو آخری رسومات تھی ان کو مکمل کر دیا گیا، اور اسی طرح ان کے جو ساری رسومات ہیں یا جنازہ ہے وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھے تو آج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے کھیلا گیا، جس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 276 رن کا ہدف دیا۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے 77 اور امام الحق نے 73 رن بنائے۔ اسی طرح ویسٹ انڈیز 155 رن پر آل آؤٹ ہوگی، جس سے پاکستان دوسرا ون ڈے بھی آرام سے جیت گیا اور اس سیریز میں اپنی برتری حاصل کر دی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شوبز سٹاروں نے بھی اس موجودہ امپورٹنٹ حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل بروز 11 تاریخ ہفتے کے دن لبرٹی چوک میں وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے، جس میں خالد انم اور صبا فیصل نے جو پاکستانی اداکارہ ہے، ان دونوں نے اپنے ٹویٹر پر ویڈیوز پیغام جاری کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ 11 جون بروز ہفتہ شام 5 بجے طارق روڈ لبرٹی چوک میں وہ اس نامنظور امپورٹنٹ حکومت کے خلاف جو انہوں نے مہنگائی کی ہے اس کا احتجاج جمع کروائیں گے۔ یہ خالد انم اور صبا فیصل کی طرف سے یہ سارے ویڈیو پیغام جاری کیے گئے۔ پچھلے کچھ دن پہلے سدھو موسے والے کی جو ایک معروف سنگر تھے اور خالصتان کی تحریک میں وہ ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا یا ایک مہینہ ہوا تھا، انہوں نے شرکت کی تھی، الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، اور خاص طور پہ وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کا انتقال ہوا۔ مبینہ طور پر ان کو لارنس گینگ کی طرف سے 20 گولیاں ماری گئی، اور آج کی یہ خبر ہے کہ سٹار سلمان خان کے جو والد ہیں ان پر بھی لارنس گینگ کے ایک قریبی ساتھی جن کی جو شناخت ہوئی ہے وہ وکرم پرار کے نام سے ہوئی ہے، انہوں نے ان کو دھمکی امیز بیان پہنچائے ہیں، ویڈیو بچائی ہے، خط پہنچایا ہے، جن کے ذریعے یہ بتایا جا رہا تھا کہ سلمان خان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سلمان خان وہی ہے جن کے بارے میں لارنس گروپ نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سلمان خان کو اسی عدالت میں اسی جگہ پر مارا جائے گا۔ تو کافی ساری یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خالصتان کی تحریک کو اور وہ تحریک جو سکھوں کے ساتھ ہے، وہ اداکار یا میڈیا والے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کا قتل عام جو ہے انڈیا میں وہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔